بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کے اولاد پر. ناظرین، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد کچھ دن مدینہ منورہ میں گزار رہے ہیں اور کچھ دیر مکہ مکرمہ میں گزار رہے ہیں اور کعبہ کی زیارت کرنے اور عمرہ کرنے کے بعد پاکستان واپس آ گیا ہوں. 1-2 دن کراچی رہا، جہاں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے الیکشنز تھے، جس میں ہمارے گروپ نے اتفاق نہیں کیا اور ہم نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا. اور بائیکاٹ کرنے کی بھی بے شمار وجوہات تھی، لیکن آج نہیں ہو سکتا ہے. کل میں اس پہ گفتگو کروں. جو آج کا دن ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم تھا کہ توہین عدالت کیس میں تاج حیدر صاحب اور ایک اور صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا، اور سندھ کے تقریباً کوئی 100 MPs جو ہیں وہ اسلام آباد آئے، میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بیہیو کیا. ذوالفقار مرزا بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ اب اگلے چند دنوں میں، یعنی آپ اگر دیکھیے 8 اپریل کو حج کرپشن کیس ہے جس میں DGFIA کو پیش ہونا ہے، اور 18 اپریل کو 18ویں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیسز کی سماعت کرنی ہے. 11 اپریل کو NRO نظر ثانی کیس ہے جو 17 رکنی بینچ جس کی سماعت کرے گا، اور 25 اپریل کو سپریم کورٹ کا شرعی اپیل بینچ جو ہے وہ مختلف نوعیت کے شرعی مقدمات کی سماعت کرے گا. ایک طرف یہ منظر ہے، اور ایک طرف منظر ہے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. گیس کی قیمت میں اس طرح سے اضافہ ہوا ہے کہ غالباً CNG، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہیں دیکھ رہا تھا، CNG کی قیمت میں اضافہ ہو گیا یا سلنڈرز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. دوسری طرف پاکستانی ٹیم نے جو کچھ بھارت میں کیا، اس حوالے سے صرف ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے لوگ تحقیق کریں کہ وہ کون سے 4 ہماری قومی ٹیم کے ممبر ہیں جن کو 2.5 ارب روپے سے زیادہ ملا ہے بکیوں سے، یعنی انٹرنیشنل جوا کرانے والوں سے. صرف 4 کھلاڑی. لیکن آپ کی تحقیق کے لیے اسے چھوڑ رہا ہوں. قوم تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں ورلڈ کپ نہیں چاہیے، انڈیا سے ہمیں جیتنا ہے، اور انڈیا سے ہی ہم نہیں جیت سکے، اور اس بار بکیوں نے 2-4 کھلاڑیوں پر ہی کام ختم کر دیا. ناظرین، ملک کی جو سیاسی صورت ویسے بہت سٹیبل ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی خطرے اور فکر کی بات نہیں لگتی، لیکن اندر سے بہت خوفناک ہے. اور اس خوفناک ہونے کی وجہ بنیادی طور پر وہ مہنگائی کا جن ہے جو بوتل سے باہر آ گیا ہے، جس پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی اسٹیبلٹی موجود ہے. لیکن بات شروع کی تھی ہم نے کہ MPs آئے 100 کراچی سے، اور عدالت نے 10-15 دن کا وقت دے دیا ہے. محترمہ آسمہ جہانگیر کے دلائل کے حوالے سے مثلاً ان کی ایک دلیل یہ تھی کہ یہ جو مقدمات ہوتے ہیں یہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، اور یہ بات مانی جناب چیف جسٹس نے بھی. مثلاً اس میں آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ایک حوالہ دیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا. وہ انہوں نے کہا کہ ابھی لوگ جو ہے پبلکلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا. بات ان کی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، پورے ملک میں ایسے کہا اور سنا جاتا ہے. کئی اور مقدمات پر بھی بہت کچھ لوگوں کی رائے ہے اور اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے. اب طے یہ ہونا ہے کہ یہ جو مقدمات کے فیصلوں پر تنقید ہے وہ کہاں تک ہو سکتی ہے، اس پر بات ہو رہی تھی. اور انہوں نے وقت مانگا تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، یا جو توہین عدالت جن پر لگائی گئی ہے. غالباً
مجھے اگر ایگزیکٹ ڈیٹ یاد ہے تو یہ شاید 15 اپریل پڑی ہے، اور 15 اپریل کو اب بات آگے چلے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں پہلے دن ہی یہ جو کیس شروع ہوا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی راستہ اس کا بھی نکل آیا ہے۔ اور آج میں بھی سمجھتا ہوں میں آپ کو بہت زیادہ ٹینشن میں نہیں ڈالتا، خود ابھی سفر کی تکان موجود ہے، لیکن آپ میں سے جو مجھ سے رابطے میں رہنا چاہیں وہ میرا ای میل نمبر دیکھ سکتے ہیں جو اسٹرپ پر موجود ہے، خوشنود علی خان 11 ایک ہنسا ہے، خوشنود علی خان 1@yahoo.com، اور خوشنود علی خان کا اسپیلنگ ہے KHUSHNOODALIKHAN، خوشنود علی خان 1 یعنی ایک آگے ہنسا ڈالیں @yahoo.com۔ تو اس پر آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرے جو ہمارے UN نمبر ہیں روزنامہ جناح کے، وہ ہے 1114488844، یعنی آپ اگر لاہور کرنا چاہیں گے تو 0421111448844، اگر آپ اس کو کرنا چاہیں گے اسلام آباد میں تو 0511111448844۔ آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہو جو کرنا ضروری ہو۔ بسم اللہ، حاضر میں آپ کے لیے، آپ سے گفتگو کے لیے، آپ سے انٹریکشن کے لیے، اور آپ بھی مجھے سجیسٹ کیا کیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔